بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کے حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایمبیشیس پلان دیا تھا۔ اگر آج اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ اس میں کچھ زیادہ کامیاب دکھائی نہیں دیتے۔ 100 دن کسی حکومت کے لیے ایک بہت اہم وقت ہوتا ہے اور اس میں کسی حکومت کی ڈائریکشن بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے 100 دن کا ایک پلان رکھتا ہوں، اگر حکمران چاہیں تو وہ 100 دن میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے 10 پوائنٹس اس کے بنا لیے۔ پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے SDGs کی صورت میں تمام ملکوں کو ایک بینچ مارک دیا ہے کہ تمام لوگ اس پر عمل کریں اور یہ معیار حاصل کریں۔ ان SDGs میں جو سب سے پہلا ہے وہ زیرو ہنگر ہے، بھوک کو مکمل طور پر مٹانا ہے۔ اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر سالانہ 600 ارب روپے لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ کام نسبتاً آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف تھوڑی پلاننگ کی ضرورت ہے اور ارادے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت چاہے اور NGOs کو ساتھ شامل کرے اور عوام کو اس کی ترغیب دے اور خود بھی اس میں خرچ کرے تو شارٹ ٹرم کے طور پر پاکستان کے اندر 100 دن کے اندر اندر یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے اور اس کو 2 وقت کا کھانا فراہم کر دیا جائے۔ دوسرا کام پاکستان کے اندر شیلٹر لیس لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ شیلٹر لیس لوگ، ان کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ وہ کون ہیں، لیکن اس کی جو لوسٹ کلاس ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور وہ بیچارے فٹ پاتھوں پر رات گزارتے ہیں، چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں محکمہ اوقاف کی مساجد موجود ہیں۔ اگر حکومت یہ آرڈر پاس کر دے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز تک ان مساجد کو شیلٹر لیس لوگوں کے لیے بطور شیلٹر استعمال کیا جائے گا اور ہر شہر کے شیلٹر لیس لوگ، وہ 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، 500 ہوں گے، ان کو رجسٹر کیا جائے اور ان کو وہاں پر بستر فراہم کیے جائیں اور خوراک فراہم کیے جائے تو پاکستان کے اندر ودن 10-20 days آپ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارے لوگ جن کو رات کو سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے ان کو چھت فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جو اسٹریٹ چائلڈ ہیں، وہ بچے جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کے لیے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ان کو تعلیمی اداروں کے اندر لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر چوتھی بات یہ ہے کہ اردو زبان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اردو زبان کو مقابلے کی زبان بنایا جا سکتا ہے، سرکاری زبان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو اچھے اسکولوں میں پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتا اور جن کی انگریزی زبان وہ کمزور ہوتی ہے، وہ پاکستان میں مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب مقابلے کا میڈیم آپ اردو کر دیں گے تو وہ مڈل کلاس طبقہ وہ مقابلے میں آ جائے گا اور وہ بھی بڑی پوسٹوں پر اور بڑے ملازمتوں کے لیے اہل ہوگا اور وہ آسانی سے اس پر فائز ہو سکے گا۔ اگلا کام یہ ہے کہ آپ ان 100 دنوں میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ آپ کرپشن کے خلاف قانون بنا سکتے ہیں۔ آپ ان موجودہ قوانین کے اندر جو لیکوناز ہیں اور جو ان کے اندر خرابیاں ہیں، سقم ہیں، وہ دور کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر غیر سودی بینکاری کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ سود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے اور گورنمنٹ اگر ولنگنس ظاہر کر دے اور یہ تہیہ کر لے کہ ہم غیر سودی بینکاری کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک خیر و برکت کا باعث بھی ہوگا اور یہ کام 100 دنوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف ابتدا۔ اسی طرح ان 100 دنوں میں ٹیکس ریفارمز کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ غریب آدمی وہ صابن کی ٹکیاں خریدتا ہے، وہ چائے کی پتی خریدتا ہے، وہ بچوں کے لیے ٹافی خریدتا ہے، تو ان سب چیزوں پر وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جبکہ جو امیر لوگ ہیں
ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان کے پلازا ہیں، ان کے پراپرٹیز ہیں، ان کی صنعتیں ہیں، ان کی زراعت ہے، یہ ساری چیزیں وہ ان پر ٹیکس، چونکہ ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے اور لائف انجوائے کرتے ہیں۔ ٹیکس ریفارمز کی جا سکتی ہیں، نیا ٹیکس سسٹم متعارف کرایا جا سکتا ہے اور پہلے 100 دنوں میں کرایا جا سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ ہمارے پیٹرول، گیس اور ان چیز، بجلی پر، ان پر بے تحاشا ٹیکس ہیں، کئی ملٹی فولڈ ٹیکس ان پر لگائے جا چکے ہیں۔ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، اور جب یہ ٹیکسز ختم ہو جائیں گے تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور وہ محسوس کرے گا کہ اس کی دوست گورنمنٹ آئی ہے، ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو اس کی فلاح کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ اگلی بات یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی معاشی پالیسی واضح کر سکتے ہیں۔ آپ خود انحصاری کی بات کریں، آپ صنعتوں کی ترقی کی بات کریں، آپ زراعت کی بات کریں، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں، ان کے لیے آپ کوئی واضح روڈ میپ دے سکتے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال میں اس ملک میں ان چیزوں میں کیا ترقی لا سکتے ہیں، لیکن وہ روڈ میپ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی ہماری حکومت ہمیں نہیں دے رہی۔ ان 100 دنوں میں آپ روزگار کے لیے، روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل دے سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا پلان دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ کس لائحہ عمل پر چلتے ہوئے وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت نافذ کی جا سکتی ہے، اس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی کے خلاف قانون سازی کی جا سکتی ہے، اس ملک کے اندر شراب نوشی اور جوا ان کو بین کیا جا سکتا ہے، اور اس ملک کے اندر جو عوام ہیں ان کی اخلاقی اقدار کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو گویا 100 دن کسی حکومت کے لیے بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس میں اس حکومت کی ڈائریکشن واضح ہو جاتی ہے، اس میں اس حکومت کا سارا ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے تحریک انصاف کے جو بھائی ہیں وہ عموماً یہ کہتے ہیں جب ان پر تنقید کی جائے کہ پچھلی گورنمنٹوں نے یہ کیا، نواز شریف نے یہ کیا، زرداری نے وہ کیا۔ وہ بھائی وہ پرانے پاکستان کے لوگ تھے، آپ نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، آپ نے نئے پاکستان کا ایک نعرہ دیا ہے، تو نئے پاکستان میں تو آپ پہلے ہیں، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی عمل ہے، ان 100 دنوں کی کوئی کارکردگی ہے تو وہ پیش کریں۔ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ 100 دنوں میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔